آخر کار نواز شریف 4 سال بعد لندن سے پاکستان لوٹ آیا ہے۔ 2007 میں پرویز مشرف دور میں وہ 8 برس بعد لوٹا تھا۔ تب اس پر الزامات مختلف تھے، اب کی دفعہ مختلف ہیں، لیکن سزاؤں کا دورانیہ تقریباً ملتا جلتا ہے اور سیاسی نااہلی بھی۔ میری 2006-07 کے دوران نواز شریف سے لندن میں 1 سال تک مسلسل ملاقاتیں رہیں۔ تب میں ارشد شریف اور ہمارے استاد اور میڈیا کا بڑا مرحوم نام ضیاء الدین صاحب اور دیگر صحافی دوست اکثر آکسفورڈ اسٹریٹ اور ڈیوک اسٹریٹ میں خبروں کی تلاش میں پائے جاتے تھے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی شخصیت میں بہت فرق ہے۔ شہباز شریف دوسروں کے سامنے خود کو سخت ایڈمنسٹریٹر یا سنجیدہ لیڈر شو کرائیں گے، وہ پسند نہیں کریں گے، چند افسران ٹائپ لوگ ہی ان کے قریب ہوں گے۔ اگر کبھی ضرورت محسوس کریں گے تو بڑا کہکہا بھی لگا لیں گے، کسی کو ضروری بات سمجھانی ہوگی تو پورا وقت لگا کر سمجھائیں گے، لیکن ہاتھ ملاتے وقت کم ہی فرینک ہوں گے۔ ان کے برعکس نواز شریف گرم جوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کی ان سے بڑی پرانی جان پہچان ہے۔ اس لیے اکثر لوگ نواز شریف کو ملنسار طبیعت سے خوش رہتے ہیں۔ وہ بھی چند قریبی دوستوں کی محفل سے جا کر خوش رہتے ہیں جہاں لاہوری گپ شپ جگتے اور لطیفے چلتے ہیں۔ وہ خود کو کراؤڈ میں نارمل انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شہباز شریف ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کو نارمل یا اپنے جیسے لگیں۔ نواز شریف کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر بندے سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پوری توجہ سے اس کی بات بھی سنیں گے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ کرتے وہی ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو عزت دیں گے کہ آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں، بلکہ اس وقت آپ کو یہ احساس بھی ہوگا کہ ان کے نزدیک آپ کی بات سے زیادہ اہم اور کوئی بات نہیں۔ میں 2006 میں لندن میں رپورٹنگ کے لیے گیا تو ان سے ڈیوک اسٹریٹ میں ملاقات ہوئی، بڑے اچھے طریقے سے ملے۔ میری ان سے پہلی ملاقات 2005 میں جدہ میں ہو چکی تھی۔ انہیں 1 سال پہلے کی جدہ والی ہماری گفتگو یاد تھی۔ پوچھنے لگے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ شہباز شریف بھی وہیں موجود تھا، کچھ اور بھی لوگ تھے۔ میں اپنا سیاسی تجزیہ دینے لگا تو ہمہ تن گوش ہو کر سننے لگے۔ درمیان میں شہباز شریف نے کوئی بات کی تو فوراً انہیں ٹوک کر کہا کہ آپ کو میں روزانہ سنتا رہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، یہ باتیں سننے دیں جو تازہ تازہ پاکستان سے آئے ہیں۔ شہباز شریف کو ان کا ٹوکنا اچھا نہیں لگا، وہ دفتر سے اٹھ کر چلا گیا۔ نواز شریف جب بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اور جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو بالکل مختلف رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب میری ان سے 2013 میں وزیر اعظم بننے کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں 2006 سے مختلف پایا۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو گفتگو وہ لندن میں کرتا تھا اور اب وہ گفتگو نہ سنی، بلکہ وہاں وہ جو دعوے کرتا تھا اب سب کچھ اس کے برعکس کر رہا تھا۔ لندن میں بیٹھ کر وہ ملک کو فرش سے عرش اٹھا کر عرش تک لے جانے کی ترکیبیں بتاتا تھا، اور لگتا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گیا تو شاید 5 گھنٹے بھی نہ سو پائے، بس کام ہی کرے گا۔ لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے ابن بطوطہ کی طرح پوری دنیا کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ حکومت اس نے اپنے سمدھی اسحاق ڈار کے حوالے کی اور بیرونی ممالک کے 120 سے زائد دورے کیے۔ اپنے پونے 4 سالہ دورے اقتدار میں وہ 400 دن پاکستان سے باہر رہا، صرف لندن کے ہی 22 دورے کیے، مطلب وہاں 1 سال پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ پارلیمنٹ میں 8 ماہ تک نہ گیا، سینٹ میں 1 سال تک نہ گیا، 6 ماہ تک کابینہ اجلاس نہیں بلایا۔ پاکستان میں ہوتا تو بلاتا۔ پارلیمنٹ کی حاکمیت انہیں صرف لندن یا اڈیالہ جیل میں یاد رہتی ہے، سویلینز کے اختیارات انہیں لندن میں بیٹھ کر یاد آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پارلیمنٹ کمزور ہوئی، حکومت کمزور ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مہنگے قرضوں سے اکانومی چلائی، مہنگے کول پلانٹس چین سے منگوا کر لگائے گئے جن کے پیچھے سب شریف لوگ تھے۔ پچھلے دنوں ایک سابق وزیر کا بیان پڑھا کہ نواز شریف دور میں سستی بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے گئے تھے۔ موصوف خود اس وقت پاور کے وزیر تھے۔ کیا وہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ساہیوال اور پورٹ قاسم کے پلانٹ سستے تھے یا 30-40 ارب روپے کی قریب لمبا کھیل کھیلا گیا تھا؟ اور آج بھی شریف لوگوں کو ڈالروں میں ادائیگیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، نواز شریف وزیر اعظم بن پائے گا کہ سامری جادوگر اپنے ہیٹ میں سے کوئی ہما پرندہ نکال کر کسی اور کے سر پر بٹھا دے گا؟ نواز شریف 40 برسوں سے زائد سیاست کی غلام گردشوں میں گھومنے کے بعد اب کبھی کچے پر پاؤں پر نہیں رکھتے، خصوصاً جب وہ اپوزیشن میں ہو اور اقتدار ان سے چھن چکا ہو۔ اس وقت وہ ان سے زیادہ سمجھدار اور ملک پر سویلینز کی برتری کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ملک کے لیے بہت پریشان ہے اور صرف وہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، لیکن جو ہی وہ وزیر اعظم بنتا ہے یہ سب باتیں بھول کر اپنا سفری بیگ اٹھا کر حسین نواز کو ساتھ لے کر دنیا کی سیر کو نکل جاتا ہے۔ ان دوروں میں حسین نواز کی دلچسپی صرف اپنے بزنس کا ٹیکس بنانے میں ہوتی ہے۔ نواز شریف کے حامیوں سے جان کی امان پا کر عرض کروں کہ کئی ملاقاتوں کے بعد میں بھی کبھی ان کی ذہانت یا انٹلیکٹ سے متاثر نہ ہو سکا۔ آپ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر لوٹتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ آج اتنا آگے پہنچ گیا ہے تو ایسے نہیں پہنچا، اس میں ایسی خوبیاں یقیناً موجود تھیں۔ میں جب بھی کامیاب لوگوں سے ملتا ہوں تو کوئی ایسی بات یا چیز ضرور محسوس کرتا ہوں جو میرے خیال میں انہیں آگے لے کر گئی۔ پاکستان میں آپ جتنے سیاسی حکمرانوں سے مل لیں وہ آپ کو متاثر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔
सतही से भी कम जहानत, बस सियासी चालाकियां। नवाज शरीफ पिछले 4 साल से लंदन में बैठकर जो गुफ्तगू की, इसमें एक भी नई बात नहीं थी। सब वही बातें जो मैंने 2007 में लंदन में इसके मुंह से सुनी थी। फर्क सिर्फ नामों का है। 2007 में वो परवेज मुशर्रफ से अपना स्कोर सेटल करना चाहता था। अब की दफ़ा वो कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद को फोकस करने आ रहा है। एंकर दोस्त मुनीब फारूक, जो कुछ अरसा कबल लंदन में नवाज शरीफ से मिलकर आए हैं, वो बता रहे थे कि वो अब भी कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद के एहतसाब के बयान पर कायम है। नवाज शरीफ की खूबी समझें या खामी, वो साबिक अफसरान के एहतसाब बारे अपनी राय नहीं बदलता, खुद चाहे वो अडेला या अटक जेल में जा बैठे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी मुकदमा कायम किया और अब वो फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा पर भी मुकदमा कायम करेगा। हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म बनने तक खामोश रहे, लेकिन ये तय है कि सब इंसानों की तरह वो भी अपनी तबीयत और जिबल्लत के ग़ुलाम है। इसकी हुकूमत 18 माह चले या 3 साल, वो टक्कर ज़रूर लेगा। नवाज शरीफ की वापसी की खबरें सुनकर मुझे बचपन में पढ़ी कहानी याद आई, टार्जन की वापसी। वो टार्जन जिसका पूरे जंगल को इंतज़ार था।